غلط فہمیاں اپنے دلوں سے نکال دیں۔ یہ نہ سوچے کہ ایران جو ہے وہ فلسطین کا بھائی ہے، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی طرح فلسطین کو دھوکہ دیا، جس طرح ان کے آباء و اجداد نے حضرت حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا۔ ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں، لیکن جب حضرت حسین علیہ السلام گئے تو یہی منافق، یہی غدار ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ انہوں نے یہاں پہ فلسطین کے ساتھ یہی کیا، انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطین تم آگے چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے کہا کہ ایک واحد کنٹری ہے جو ایران ہے، وہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ لیکن جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو فلسطین تباہ ہو گیا۔ ایران نے کون سا حملہ کیا اسرائیل پر؟ کون سے؟ 2 حملے کیے، 2 حملے، وہ بھی جوابی کارروائی کی، ایک لبنان والی اور ایک جو انہوں نے، ان غداروں نے فلسطینیوں کے اس لیڈر کو اپنے پاس بلایا اور وہاں پہ شہید کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ لیکن ان 2 جوابی حملوں میں ایک مچھر تک نہیں مرا، وہ راکنی، وہ ماچس کی تلیاں پھینکی ہوئی تھی، ایک مچھر تک نہیں مرا۔ انہوں نے اپنی طرف سے فلسطین کے حق میں ایک بھی حملہ نہیں کیا، 2 حملے کیے، وہ بھی جوابی کارروائی میں۔ فلسطین تباہ ہو گیا، فلسطینی بچے شہید ہو گئے۔ کدھر گیا ایران؟ کہاں پہ گیا ایران؟ ہاں، اس کے بدلے میں جس ٹائم شام کی جیل سامنے آئے تو شام کی جیلوں کے اندر مسلمانوں پر، اہل سنت کی عوام پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ کافروں نے بھی دیکھا تو کافر بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے ایران تھا۔ تو میرے مسلمانوں، ایران جو ہے اس کو کبھی بھی آپ مسلمانوں کا دوست نہ سمجھنا، فلسطین کا یا کسی بھی مسلم کنٹری کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ وہ غدار ہے جو کافروں کے ساتھ مل کر دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ پاک اسے غداروں سے بچائے، اللہ پاک اسے غداروں کو تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ مثل السحاب والغمام بوركتم من رب دمعا حققتم جيل الأعلام حققتم